دوستو ہمارے چینل آل راؤنڈ راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ابو الحسن نے 3 بار ڈبکی لگانے کے بعد نراش ہو کر رسی کی سیڑھی پکڑ لی اور وہ جہاز پر چڑھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اوپر سے اس کا ساتھی چلانے لگا، وہ ادھر ہے، جہاز کی دوسری اور وہ ڈوب رہی ہے، شاید کسی مچھلی نے پکڑا ہے۔ ٹاپو والے مرد عورتوں نے پھر کہکا لگایا۔ ابو الحسن لڑکی کے جہاز کے دوسری اور پہنچنے کی وجہ نہ سمجھ سکا۔ چنتا و حیرانی کی ملی جھلی سوچ کے ساتھ اس نے جلد ہی پھر ڈبکی لگائی اور جہاز کے نیچے سے ہوتا ہوا دوسری اور پہنچ گیا۔ وہاں کوئی نہ تھا، اوپر سے اس کا وہی ساتھی شور مچا رہا تھا۔ وہ ڈوب گئی، اسے مچھلی نگل گئی۔ ابو الحسن نراش ہو کر پھر دوسری اور پہنچا۔ اس بار لوگوں کے کہکاؤں میں اس کے ساتھی بھی شریک تھے۔ پھر ایک عرب ویاپاری نے کہا، آپ آ جائیے، وہ آپ سے بہتر تیر سکتی ہے۔ ابو الحسن نے کھسیانہ ہو کر سیڑھی پکڑ لی، لیکن ابھی اس نے ایک ہی پاؤں اوپر رکھا تھا کہ کسی نے اس کی ٹانگ پکڑ کر پانی میں گرا دیا۔ اس نے سنبھل کر ادھر ادھر دیکھا تو لڑکی تیزی سے سیڑھی پر چڑھ گئی رہی تھی۔ ابو الحسن جہاز پر پہنچا تو اس کے ساتھی پریشان سے ہو کر ٹاپو کی لڑکی کے کہے سن رہے تھے۔ لڑکی نے ابو الحسن کی اور دیکھ کر عربی زبان میں کہا، مجھے افسوس ہے کہ آپ بھیگ گئے۔ لڑکی کے منہ سے عربی سن کر سب کی نگاہیں اس پر جم گئیں۔ ابو الحسن نے پوچھا، کیا تم عرب ہو؟ لڑکی نے ایک اور سر جھکا کر دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے بالوں کا پانی نچوڑتے ہوئے جواب دیا، ہاں میں عرب ہوں۔ ایک مدت سے ہم عربوں کے جہاز کی راہ دیکھا کرتے تھے، میں آپ کا استقبال کرتی ہوں، آپ کیا مال لائے ہیں؟ ایک عرب لڑکی کو اس لباس میں دیکھنا ابو الحسن اور اس کے ساتھیوں کے لیے سہن کرنے کی بات نہ تھی۔ وہ پریشان ہو کر ایک دوسرے کی اور دیکھ رہے تھے۔ لڑکی نے اپنے سوال کا جواب نہ پا کر پھر پوچھا، میں پوچھتی ہوں کہ آپ کیا مال لائے ہیں؟ آپ حیران کیوں ہیں؟ کیا عرب عورتیں تیرنا نہیں جانتی؟ کیا آپ سوچ رہے ہیں، اچھا میں خود ہی دیکھ لیتی ہوں۔ ابو الحسن نے کہا، ٹھہرو، ہم گھوڑے لائے ہیں، میں تمہیں خود دکھاتا ہوں، لیکن میں حیران ہوں کہ اس ٹاپو کے عرب ابھی تک نہ سمجھ ہیں کہ زمانے کے عربوں سے برا جیون بسر کر رہے ہیں۔ کیا انہیں انسانوں کا سا لباس پہننا اور مردوں سے شرم کرنا کسی نے نہیں سکھایا؟ لڑکی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے جواب دیا، کیا یہ انسانوں کا لباس نہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے گھر تک اسلام کی روشنی ابھی تک نہیں آئی۔ یہ کہہ کر ابو الحسن نے ایک جبہ اٹھایا اور لڑکی کے کندھوں پر ڈال کر بولا، اب تم ہمارا جہاز دیکھ سکتی ہو۔ لڑکی نے ابو الحسن سے ادھک اس کے ویکتتو سے سہم کر اپنے ننگے کندھوں و پنڈلیوں کو جبے سے چھپا لیا۔ ابو الحسن کی پونجی 50 عربی گھوڑے تھے۔ لڑکی نے ایک کے بعد ایک سبھی گھوڑوں کا جائزہ لے ڈالا اور ایک گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر بولی، میں یہ گھوڑا خریدوں گی، اس کی قیمت کیا ہے؟ ابو الحسن نے کہا، تم میں ابھی تک عربوں کی ایک خوبی موجود ہے، یہی گھوڑا ان سب میں بہترین ہے، لیکن تم نہ اس کی قیمت ادا کر سکو گی اور نہ یہ عورتوں کی سواری
کے لائق ہے۔ یہ جتنا سندر اور تیز رفتار ہے اتنا ہی منہ بھی ہے۔ لڑکی اس جواب پر مسکرائی اور بولی، خیر دیکھا جائے گا، آپ نے جہاز اتنی دور کیوں ٹھہرا لیا؟ ابوالحسن نے جواب دیا، میں اس دیش کے حکومت سے اجازت لینا ضروری سمجھتا ہوں۔ لڑکی نے کہا، سراندیپ کا راجہ ایک مدت سے عربوں کے جہاز کا انتظار کر رہا ہے۔ جہاز کنارے پر لے چلیے۔ لیجیے، راجہ کے امیر البحر خود ہی آ گئے۔ دلیپ سنگھ عبدالشمس سے گہرے سمبندوں کی وجہ سے اچھی طرح عربی بھاشا جان گیا تھا۔ اس نے جہاز پر چڑھتے ہی عربی بھاشا میں کہا، آپ نے جہاز اتنی دور کیوں ٹھہرا لیا؟ ابوالحسن کے بجائے لڑکی نے جواب دیا، ان کا خیال تھا کہ شاید جہاز کو بندرگاہ پر لگانے سے پہلے راجہ سے اجازت لینی ضروری ہو۔ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، مہاراج آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ لڑکی نے کہا، میں جانتی ہوں، لیکن اس بات کا دھیان رہے کہ وہ سفید گھوڑا میرا ہے اور میں اس کے منہ مانگے دام دوں گی۔ یہ کہہ کر لڑکی نے جبہ اتار کر ایک عرب کے کندھوں پر پھینک دیا اور بھاگ کر سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ عبدالشمس کو عربوں میں کے جہاز کے آنے کی خبر مل چکی تھی۔ اس نے شہر کے کچھ سبھی لوگوں کے ساتھ ابوالحسن اور اس کے ساتھیوں کا استقبال کیا۔ انہیں اپنے گھر اور ان کے گھوڑوں کو اپنے استبل میں جگہ دی۔ جلدی ہی 50 گھوڑوں کے 200 خریدار جمع ہو گئے اور سبھی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر بولنے لگے۔ دلیپ سنگھ نے مشورہ دیا کہ راجہ کو دکھائے بنا کوئی گھوڑا نہ بیچا جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ سارے گھوڑے خرید لیں۔ عبدالشمس نے دلیپ سنگھ کی بات کا ساتھ دیا۔ اب یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ راجہ کا دودت آیا اور اس نے کہا، مہاراج عرب ویاپاریوں سے ملنا اور ان کے گھوڑے دیکھنا چاہتے ہیں۔ دلیپ سنگھ نے دودت سے کہا، تم جاؤ اور مہاراج سے کہو ہم ابھی آتے ہیں۔ یہ کہہ کر ابوالحسن سے کہنے لگا، ایک گھوڑا عبدالشمس کی بیٹی نے اپنے لیے چن لیا ہے، میرا خیال ہے کہ اسے یہی رہنے دیا جائے۔ ابوالحسن نے کہا، یدی شیخ خود اپنے لیے لینا چاہتے ہیں تو مجھے انکار نہیں، لیکن وہ لڑکیوں کی سواری لائق نہیں ہے، وہ بڑا سرکس ہے۔ ایک اور سے آواز آئی، نہیں ابا جی، ان کا خیال ہے کہ ہم اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔ ابوالحسن نے دیکھا وہی لڑکی جسے اس نے جہاز پر دیکھا تھا، ایک ہاتھ میں لگام اور دوسرے ہاتھ میں چابک لیے کھڑی تھی، لیکن اس بار اس کا لباس عرب عورتوں کا سا تھا۔ ابوالحسن نے تھوڑی جھجک کے ساتھ کہا، یدی میرے اوپر بھروسہ نہیں تو تم خود دیکھ لو، یدی تم اسے لگام بھی دے سکی تو یہی گھوڑا تمہارا انعام ہوگا۔ لڑکی تیزی سے قدم بڑھاتی ہوئی استبل کی اور گئی، باقی لوگ بھی اسی اور چل دیے۔ لڑکی سارے گھوڑوں پر ایک سرسری نظر ڈالتی ہوئی سفید گھوڑوں کی اور بڑھی۔ گھوڑے نے اسے دیکھتے ہی چارہ چھوڑ کر کان کھڑے کر لیے۔ لڑکی نے گھوڑے کو تھپکی دی اور وہ پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر دوسرے گھوڑے رسہ توڑانے لگے۔ ابوالحسن نے کہا، ٹھہرو، اور آگے بڑھ کر گھوڑے کا رسہ کھول کر باہر لے آیا اور ایک پیڑ سے باندھ کر کہنے لگا، اب آپ اپنی کوشش کر سکتی ہیں۔
لڑکی نے اچانک آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے گھوڑے کا نچلا جبڑا پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے گھائل درندے کی طرح تڑپتے اچھلتے ہوئے اور کودتے ہوئے جانور کے منہ میں لگام ٹھونس دی۔ دیکھنے والوں نے حیرانی پر قابو نہ پایا کہ اس نے رسا کھولا اور گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو گئی۔ گھوڑا تھوڑی دیر اچھل کود کے بعد چھلانگیں لگاتا ہوا مکان سے باہر نکل گیا۔ شیخ عبدالشمس نے گھمنڈ سے کہا، عرب کی گھوڑیوں نے ایسا گھوڑا پیدا نہیں کیا جس پر سلمان سواری نہ کر سکے۔ مجھے دکھ ہے کہ آپ شرط ہار گئے، لیکن اطمینان رکھیے، آپ کو اس کی پوری قیمت ادا کی جائے گی۔ ابوالحسن نے جواب دیا، یہ شرط نہ تھی، انعام تھا، اور انعام کی قیمت نہیں لی جاتی۔ نصیب والا ہے وہ گھوڑا جسے ایسا سوار مل جائے۔ دوستو، ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔